داڑھی بڑھانا واجب ہے، یہ صرف حنفی مسلک نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ کم سے کم داڑھی کی جو حد ہے وہ 1 مٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ، تو بڑھانے کا حکم ہے۔ اب کتنی بڑھائی جائے اس کی کوئی حد حدیث میں صراحتاً نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 1 مٹھ سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، اور اس پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ داڑھی کی جو انتہائی بڑھانے کی جو وہ مقدار ہے وہ کم از کم 1 مٹھی ہے، کہ آپ کی 1 مٹھی میں بال پورے آ جاتے ہوں۔ تو اس سے کم کاٹنا یا بالکل منڈانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو شخص کبیرہ گناہ اور علانیہ کرتا ہو، یعنی گناہ بھی کبیرہ ہو اور کھلے عام کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے۔ امامت تو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، امامت ہو گئی، یہ سب چیزیں شاعر اسلام میں سے ہیں، تو کسی ایسے شخص کے حوالے اتنا عظیم منصب کرنا جو کھلے عام کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام بنانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر حکومت نے ایسے شخص کو امام بنا دیا یا محلے والوں نے بنا دیا آپ سے پوچھے بغیر، آپ کے مشورے کے بغیر، وہ مسلط ہو گیا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کوشش یہ ہو کہ قریب میں اگر کوئی ایسا امام ہو جس کی داڑھی پوری ہے تو آپ وہاں نماز پڑھیں، اور اگر ایسا امام نہیں ہے تو پھر جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے کہ فاسق ہی کے پیچھے نماز پڑھی جائے، جماعت چھوڑنا درست نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، اس میں جو امام صاحب ہے ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، چھوٹی داڑھی ہے، تو میں گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، کیا کروں؟ دل چاہتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا، امام صاحب کی جب داڑھی مبارکہ پہ نگاہ پڑتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے گھر پہ پڑھیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں تھوڑی تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 مٹھی داڑھی رکھنا یہ فقہا کے نزدیک واجب ہے، یعنی اس طرح اس کو پکڑ لیں جسے پھر 1 مٹھی کے بعد آپ ترشوا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کوئی وعید بیان فرما دیں، سخت جملے ارشاد فرمائیں، تو یہ کسی چیز کے وجوب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کم از کم سنت مؤکدہ تو وہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال فقہا نے وجوب کا قول اس میں لکھا ہے کہ 1 مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب اس کی مقدار سرکار نے بیان نہیں فرمائی، تو اب مقدار کی تلاش شروع ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا عمل یہ ثابت ہے کہ آپ 1 مٹھی کے بعد داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے۔ اس سے کم مقدار کی داڑھی کا جو ہے وہ قول موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ملا لیا گیا کہ داڑیاں بڑھانا واجب اور کم از کم 1 مٹھی ہونی چاہیے۔ اب جب ایک امام ایک مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ مقام تعظیم ہے، تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ وہ گنہگار ہے، کیونکہ واجب ترک کر رہا ہے، اور ترک واجب اعلانیہ طور پہ کرنے والے کو عزت کے مقام پہ کھڑا کرنا یہ اصل میں اس کو گناہوں پر دلیر کرنا ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس کو امامت کے مقام پہ کھڑا کیا جائے۔ اس لیے فقہا نے پھر نتیجہ نکالا کہ جو خشخشی داڑھی رکھنے والا ہے یا بالکل داڑھی صاف ہے، اس کی امامت ناجائز ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو گناہ اور لوٹانا واجب ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے عام مطلقاً۔ اب ہم تھوڑی کنڈیشنل چیزیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آفس میں ہیں، اور وہاں یہ مسجد کا مسئلہ ہے، مسجد کا یہ مسئلہ ہے کہ بہرحال جمعہ تو آپ ان کے پیچھے پڑھیں، لیکن جو عام 5 نمازیں اس میں کمیٹی کے ذریعے آپ درخواست کریں امام صاحب سے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں، ان سے گزارش کریں کہ آپ اپنی داڑھی بادشاہ پوری کر لیجئے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں اور آپ کی غیبت نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر امام صاحب مصر رہیں تو جمعہ تو آپ نے پڑھنا ہے ان کے پیچھے، باقی نمازوں کے اندر آپ فقہا کے قول کے مطابق جماعت ترک کر سکتے ہیں، قریبی دوسری مسجد میں جماعت مل جائے وہاں چلے جائیں، ورنہ آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری مسجد قریب ہے جو بلڈنگ کے، اس میں کبھی کبھی چھوٹی داڑھی والا نماز پڑھاتے ہیں، اللہ قبول کر لے، ورنہ اصول یہی ہے کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے، لیکن نماز ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک بد کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی اگر امام چھوٹی داڑھی والا ہے تو پیچھے کون سے اولیاء اللہ کھڑے ہیں؟ پیچھے بھی تو کلین شیو کھڑے ہیں نا، پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ان اندھوں میں تو کانا پھر راجا ہے نا۔ ہاں جی، ایک کوڑا سوال ہے لیکن ذرا تسلی نہ سننا جائے۔ کیا بغیر داڑھی والا شخص جو داڑھی مونڈتا ہو، ساتھ یہ لفظ بھی ہے داڑھی مونڈتا ہو، ایک تو بیچارے کی داڑھی نہیں نکلی ہوئی ہے، جو داڑھی مونڈتا ہو، کیا وہ نماز کی امامت کروانے کا اہل ہے؟ جی ہاں بھائیو، کیوں نہیں کروا سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کی 4 شرائط بتائی ہیں ان میں داڑھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی لائسنس نہیں ہے داڑھی والا کہ جس کی داڑھی ہوگی تو وہ امامت کروائے گا۔ وہ 4 شرائط میں بتاتا ہوں آپ کو،
وہ شاید اکثر داڑھی والوں میں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. پہلے تو انہوں نے مسئلہ تو لاؤ نا مولویوں نو. صحیح مسلم میں، یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1532 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1117 نمبر، 1117. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کروائے، 4 شرائط بتائی. نمبر 1، جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کی قرات کرتا ہو، اس کا علم رکھنے والا ہو، اس کا فہم رکھنے والا ہو، کتاب اللہ کا فہم. فضائل مال، فضائل سنت، 14 ستارے اور رحیق المختوم دی نہیں گل ہو رہی، قرآن دی گل ہو رہی بھائی. قرآن کا علم، سارا نا نام بتا لینا بھائی، ناراض نہ ہو جائے کوئی، چاروں کا نام لے دیا میں نے. اچھا، تو قرآن کا علم جس کا ہوگا وہ اہل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن میں بھی اگر سارے برابر ہیں، پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے وہ امامت کروائے. اور اگر سنت میں بھی برابر ہے تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے، یعنی جو سینئر مسلمان ہے اس زمانے کے اعتبار سے، تو وہ کرے. اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو جس کی عمر بڑی ہے وہ امامت کروائے. لیکن یعنی کہ بابا چٹی داڑھی الگ لاتا ہے تو وہ جناب مجہول قرآن پڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین اس طرح کر کے پڑھ رہا ہے، تو داڑھی کی وجہ سے نہیں. یہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے چیز. 4 شرائط بتا دی. پہلا کتاب اللہ کا علم، پھر سنت میں بھی برابر ہو، پھر ہجرت میں بھی برابر ہو، تو پھر جس کی عمر زیادہ. باقی فقہ عربی والوں نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لگائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس میں بھی کوئی برابر ہو جائے، انہوں نے فوراً ٹینشن پہ جاتی ہے نا، وہ پھر اگے اپنی بدعت پان دینا. وہ پھر کہتے ہیں بڑے انہوں نے پھر گندی گندی قسم کی باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ مرد کو دیکھیں، وہ مرد کی جس کی شرمگاہ زیادہ بڑی ہے تو وہ اہل ہوگا، اور اگر وہ بھی برابر ہے تو پھر جس کی بیوی خوبصورت ہے. آپ ہنس رہے ہیں، یہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے دیکھ لیں، میں تو اس پہ پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گندگی ڈال دیتا ہے نا. تو یہ میرا انصاف تھا کہ میں ان کا چٹا بٹا بھی اس معاملے میں کھول دوں.